نماز جنازہ میں کتنی چیزیں شرط ہیں؟ نماز جنازہ فرض ہے یا کیا؟ یعنی فرض، سنت، مستحب، یہ کون سا عمل؟ نماز جنازہ میں فرائض کتنے؟ نماز جنازہ میں کتنی چیزیں سنت ہیں؟ کیا نماز جنازہ میں بھی نیت کی جاتی ہے؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اسی بارے میں ہم جاننے والے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں۔ کسی بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ نماز جنازہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے پہلا جو سوال کیا ہے، کسی بھائی نے جو سوال کیا ہے نماز جنازہ کا طریقہ کیا، تو نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے۔ نماز جنازہ، پہلے تو یہ جانتے ہیں نماز جنازہ ہے کیا۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ، فرض بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ فرض وہ جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے قرآن سے منسلک ہوتے ہیں۔ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ جیسے فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر محلے کے ایک آدمی نے ادا کر لی، اگر کچھ لوگ بلکہ ایک مرد یا ایک عورت بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، جماعت اس میں شرط نہیں ہے۔ ایک آدمی بھی پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ نماز جنازہ میں کتنی چیزیں شرط کیا کیا ہے؟ تو نماز جنازہ میں میت کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ کافر کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی۔ جنازے کی نماز مسلمان ہونا، مرد یا عورت دونوں میں مسلمان رہنا۔ دوسرا ہے میت کا پاک ہونا، یعنی اسے نہلا کے لایا جائے۔ یہ نماز جنازہ کی شرائط بتا رہا ہوں۔ دوسرا ہے میت کا پاک ہونا۔ تیسرا ہے کفن کا پاک ہونا، یا جو اسے کپڑا لپیٹا جا رہا ہے، پہنایا گیا، وہ کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے میت کا ستر چھپا ہوا ہونا، یعنی وہ برہنہ نہ رہے، چھپا ہوا رہے۔ تو نماز جنازہ میں یہ چیزیں شرط ہیں۔ اور چوتھا ہو گیا ہے، پانچواں ہے نماز جنازہ پڑھنے والے کے سامنے، نماز جنازہ پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہوا ہونا، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے نماز جنازہ، یعنی جنازہ رکھا جائے، تب اس جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی شرط ہے۔ اور چھٹا ہے میت کا یا اس کے جسم کا اکثر حصہ سر سمیت موجود ہونا، یعنی سر جو ہے نا، سر کے سمیت موجود ہونا، اکثر حصہ۔ اب کبھی ہوتا ہے کہ حادثہ ہو جائے، کچھ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ایکسیڈنٹ ہونے میں، حادثہ ہونے میں باڈی یعنی جسم کے اعضاء کچھ حصے نہیں رہتے، تو ہاتھ ادھر کو چل گیا تو پیر ادھر کو چل گیا، تو یہ جو حادثے میں موت ہوتی ہے، اس حادثے کا جو میت ہوتا ہے، حادثے کی میت، اس میں جو ہے اسے اکثر حصہ رہنا چاہیے۔ اگر مان لو ہاتھ اگر نہ بھی ہو تو بھی کام چل جائے گا، لیکن اکثر حصہ رہنا چاہیے سر سمیت، تب میت کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ شرائط تھے۔ اب آتے ہیں نماز کے طریقے کی طرف۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کا طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو پہلے نیت کرنا، نیت کی میں نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ، اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے اس میت کے، دعا واسطے اس میت کے، یہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھانا ہے۔
ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ باندھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ ہم یہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وجل ثناؤک یہ ایکسٹرا ورڈ ہے، یہ نماز جنازہ ہی میں صرف پڑھتے ہیں، تو وجل ثناؤک یہ اس میں اضافہ ہے، یہ ہو گیا ثنا۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے دوسری دفعہ، پہلی دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعا معاصرہ ہے، درود ابراہیم ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر بولنا ہے تیسری دفعہ، اللہ اکبر۔ اب اس اللہ اکبر بولنے میں آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، صرف اللہ اکبر بولنا ہے بس۔ اور بعض حضرات جو ہے نا نماز جنازہ کے وقت جب اللہ اکبر کہا جائے تو آسمان کی اور دیکھتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے۔ تو اللہ اکبر 3 دفعہ ہونے کے بعد تیسری بار میں پڑھنا ہے آپ کو میت کے لیے دعا۔ وہ کیا ہے دعا؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ہو گیا میت کے لیے دعا۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے 4 دفعہ۔ پہلی دفعہ جب رکعت باندھ رہے ہوں گے تب اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ چوتھی بار میں اللہ اکبر کہیں گے، دونوں ہاتھ اکٹھے چھوڑ دیے جائے، دونوں ہاتھ اکٹھا چھوڑ دینا ہے، پھر السلام علیکم، پھر السلام علیکم، ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا ہے۔ یہ ہو گیا نماز کا طریقہ۔ اب اس میں بیچ میں جو ہے نا، اگر بڑی میت ہے یعنی بالغ میت تو اللہم اغفر لی حینا و میتنا تو ہو گیا۔ اب نابالغ مرد میت ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم اجعل لنا، لڑکے کے لیے، اللہم اجعل لنا فرتم واجعل لنا اجرم وذخرم واجعل لنا شافعا و مشفعا۔ یہ مرد مذکر کے لیے، یعنی کوئی مرد اگر ہے نابالغ اس کے لیے ہے، اور کوئی بچی ہے نابالغ بچی، اللہم اجعل حالنا فرتم واجعل حالنا اجرم وذخرم واجعل حالنا شافعا و مشفعا۔ یہ مؤنث کے لیے ہے، نابالغ مؤنث یعنی لڑکی کے لیے ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے سوال کیا تھا کہ فرائض نماز جنازہ یعنی نماز جنازہ میں کتنی چیزیں فرائض ہیں، وہ سوال کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیام یعنی کھڑا ہونا نماز میں فرض ہے، بیٹھ کر آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے 4 مرتبہ تکبیر تحریمہ کہنا۔ 4 مرتبہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھانا نہیں ہے فرض، اور 4 بار بولنا ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر بولنا ہے 4 بار، یہ فرض ہے۔ تو فرائض کتنے ہیں؟ 2 ہے، صرف 2 فرائض ہیں۔ کیا کیا ہے؟ کھڑا ہونا، قیام یعنی کھڑا ہونا، اور 4 تکبیریں کہنا فرض ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پھر اور ایک سوال کیا تھا کہ نماز میں سنت کیا ہے، نماز جنازہ میں سنت کیا ہے؟ تو نماز جنازہ میں سنت یہ ہے امام کا میت کے سامنے کھڑا ہونا، میت سامنے ہے اس کے سامنے امام صاحب کھڑے ہونا، یہ ایک ہو گیا۔ دوسری سنت جو ہے ثنا پڑھنا، ثنا بھی سنت ہے، جو ہم نے شروعات میں کہا کہ دوسری تکبیر، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ہے، تو یہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ تیسرا جو ہے درود شریف پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد جو ہم نے درود شریف پڑھا ہے وہ تیسری سنت ہے، سنت میں شمار ہوگا وہ۔
سنت ہے وہ درود شریف پڑھنا، یعنی اللہم صلی علی درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں۔ اور چوتھا ہے دعا پڑھنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ جو تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا ہے میت کے لیے، یہ جو ہے سنت ہے۔ تو امید ہے ہمیں آج نماز جنازہ کا صحیح طریقہ آ چکا ہے۔